ایمان یقین کی دعوت میں سب سے پہلے غیب کے تذکرے ہیں، جنت کے، دوزخ کے، قبر کے، حشر کے، ملائکہ کے، اللہ کے غیبی نظام کے، اللہ کی قدرت کے، کہ غیب کے تذکرے غیب کا یقین پیدا کریں گے. اس لیے کہ ایمان بالغیبی اصل ہے. جس چیز کی تصدیق مشاہدے کی بنیاد پر کی جائے، علماء نے لکھا ہے اس کو ایمان نہیں کہتے، اس کو ایمان نہیں کہتے جس کی تصدیق مشاہدے کی بنیاد پر ہو. اس لیے سارے نبیوں کے وعدے اور وعیدیں سب غیب میں ہیں. کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وعدوں کو اور ان کی وعیدوں کو یقینی مانے بغیر دیکھے ایمان بالغیب اسے کہتے ہیں. تو اس میں صحابہ کرام ان غیب کے تذکرے کیا کرتے تھے جو غیب کی باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتلایا کرتے تھے. اس لیے ایک بات عرض کرنی ہے کہ ایمان یقین کی دعوت اللہ رب العزت کی چند صفات یا چند الفاظ میں محدود نہیں ہے. یہ پکی بات ہے کہ ایمان یقین کی دعوت میں وسعت پیدا کرو، کہ ایمان یقین کی دعوت میں وسعت پیدا کرو. کہ ایمان سیکھنے کے کتنے راستے؟ دیکھو، ایمان سیکھو قرآنی آیات سے، کہ قرآن میں وہ آیات جن میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا تعارف کرایا ہے. جتنا بنا ہوا ہے یہ قدرت سے استفادے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس سب بنے ہوئے کے انکار سے قدرت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. ہم نے بنے ہوئے کو استفادے کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، نہیں، بنا ہوا اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، بشر یہ کہ اس بنے ہوئے کا انکار ہو. ابراہیم علیہ السلام بنے ہوئے سے بنانے والے تک پہنچ گئے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں نے سارے بنے ہوئے سے رخ اپنا بنانے والے کی طرف پھیر لیا ہے. وہ کہاں سے؟ کہ وہ بنے ہوئے کے انکار سے، چاند کا، سورج کا، ستاروں کا، نمرود کا، سب کا انکار. کہ کوئی بڑی شکل ہے چھوٹی، کہ ساری شکلوں کا انکار. کہ اس انکار میں اللہ کے غیر کا انکار کہ اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. کہ اللہ کے غیر کا انکار اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر شکل کا انکار کرتے چلے جائیں. چاند سے نہیں ہوتا، سورج سے نہیں ہوتا، ستاروں سے نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ان ساری چیزوں کا یقین اتنا نکل جائے کہ جو لوگ ان شکلوں پر یقین کر کے قدم اٹھاتے ہیں کہ ہمارا اقدام ان ساری شکل والوں کے خلاف ہو. ورنہ یہ کہیں کہ ستاروں کا یقین کہ یہ نجومیوں سے پوچھنے پر ڈالے گا، کہ نجومی سے پوچھو. ظاہر کے خلاف قدم اٹھانا اس کو کہتے ہیں، کہ ظاہر کے خلاف قدم اٹھانا اس کو کہتے ہیں کہ جتنی جو کچھ اللہ کا غیر ہے اس کو سامنے رکھ کر قدم نہ اٹھایا جائے. یہ ہے ظاہر کے خلاف قدم اٹھانا. کہ ظاہر کے خلاف قدم اٹھانا اس کو کہتے ہیں کہ حکم کے مطابق قدم اٹھایا جائے ظاہر کے خلاف. لوگ یہ سمجھے کہ ظاہر کے خلاف قدم اٹھانا ترک اسباب ہے. نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے کہ ظاہر کے خلاف قدم اٹھاؤ کہ ترک اسباب. کیا نہیں؟ یہ بات بالکل نہیں ہے، بلکہ ظاہر کے خلاف قدم اٹھانا کہ حکم کے مطابق قدم اٹھانا ہے اور حکم کے خلاف قدم اٹھانے سے رکنا ہے.
ٹھیک ہے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کے مقابلے کے لیے نکل رہے تھے تو اس وقت نجومی نے یہ کہا کہ اگر آپ اس وقت نکلیں گے تو آپ کو شکست ہوگی، ناکامی ہوگی، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم تیرے کہنے کے خلاف نکلیں گے، جو وقت تو بتائے گا اس کے خلاف کریں گے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ تیرے کہے ہوئے میں کامیابی نہیں ہے، کہ تجھے غیب کی کوئی خبر نہیں ہے. اور یہ فرمایا کہ جو نجومی کے کہنے پر چلے کہ نجومی کافر ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے. میرے محترم دوست بزرگوں، کہ ایمان سے عقائد کی درستگی مقصود ہے کہ امت کے عقیدے درست ہوں، کہ امت کے عقائد درست ہوں. سب سے بڑا مسئلہ عقائد کا ہے کہ باوجود عمل کرنے کے اور باوجود ذکر کرنے کے، باوجود حج کرنے کے، باوجود زکات دینے کے، باوجود روزہ رکھنے کے، امت کے عقائد درست نہیں ہیں. کہ جب تک یقین نہیں درست ہوگا عقیدہ نہیں درست ہوگا. جب تک ایمان درست نہیں ہوگا عقیدہ درست نہیں ہوگا. یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی عمل کرتا ہو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ عمل کرنے والے کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو. کہ سب سے پہلے یقین سے عقائد درست ہوں گے، ورنہ جس چیز کا یقین دل میں ہوگا کہ اس چیز کی طرف چلے گا. کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ستاروں کی بھی کوئی لائن ہے کہ اس سے بھی کام ہوتا ہے، کہ نہیں، بالکل نہیں. اللہ رب العزت کے وعدے، کہ اللہ کے وعدے حکموں کے ساتھ، قدرت وعدوں کے ساتھ. شکلوں کے ساتھ نہ قدرت ہے، نہ شکلوں کے ساتھ کوئی وعدہ ہے. سیدھی بات، چاہے بڑی شکل ہو چاہے چھوٹی شکل ہو، نہ شکلوں کے ساتھ وعدہ ہے، نہ شکلوں کے ساتھ یقین ہے، نہ شکلوں کے ساتھ قدرت ہے، نہ اسباب کے ساتھ وعدہ ہے، نہ اسباب کے ساتھ قدرت ہے. یہ تو بات بالکل پکی ہے، ایمان کا تقاضا ہے یہ کہ اللہ کے وعدے اللہ کے حکموں کے ساتھ اور قدرت اللہ کے وعدوں کے ساتھ. یہ ہے ہماری دعوت. نہ اسباب کے ساتھ قدرت ہے، نہ اسباب کے ساتھ کوئی وعدہ ہے. کوئی وعدہ اسباب کے ساتھ نہیں ہے. اگر اللہ کے وعدے اسباب کے ساتھ ہوتے تو کوئی اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوتا، کیونکہ اللہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ ہے سب سے پہلی بات کہ اللہ کے غیر کا انکار یہ کلمے کا سب سے پہلا تقاضا ہے. اس لیے کیونکہ سب سے پہلے ہم یقین سیکھیں قرآنی آیات سے. یقین سیکھنے کے لیے قرآنی آیات پہلی بات، کہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن میں اپنی مخلوقات کو بیان کیا ہے اپنے تعارف کے لیے، کہ بنے ہوئے سے ہمیں پہچانو، یہ فطرت ہے. بنے ہوئے سے بنانے والے کو پہچاننا یہ فطرت ہے، اور بنے ہوئے میں کھو جانا کہ یہ ضلالت ہے، گمراہی ہے. یہ اللہ نے اقبال نہیں فرمایا کہ کافر کی پہچان یہ ہے کہ کافر آفاق میں گم ہے. یہ کافر کی پہچان ہے کہ کافر آفاق میں گم ہے، اور مومن کہ مومن میں آفاق گم ہے. مومن تو آفاق سے بہت آگے کی چیز ہے. اس کے نزدیک چاند، سورج، ستارے، یہ شکلیں اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی. کافر کی پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. اس لیے سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا وہ اللہ کے غیر کا انکار ہے. ماسٹر فرماتے تھے
کہ جب تک اللہ کے غیر کا انکار نہیں کرو گے اس وقت تک قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے. کہ کائنات کا یقین نکلنا استفادہ قدرت کے لیے شرط ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں بہت تفصیل سے تاکہ ہمارا مجمع کام کو سمجھ سمجھ کر کرے. تو یہ ہے یقین کی دعوت کا ایمان سیکھنے کا پہلا ذریعہ کہ قرآنی آیات سے ایمان سیکھا جائے. دوسری بات میرے محترم دوستو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہر کے خلاف مددوں کے واقعات بیان کیے ہیں. جگہ جگہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پچھلے سارے نبیوں کی نصرت کے واقعات آپ پر نازل کیے ہیں تاکہ نبی جی آپ سمجھیے کہ ہم نے اس دعوت کی محنت میں اس رسالت اور پیغام کے پہنچانے کی محنت میں آپ سے پہلے نبیوں کی مددیں کس طرح کی ہیں. تو دوسرا ذریعہ یقین کے سیکھنے کا وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی مدد آگ میں کس طرح ہوئی, نوح علیہ السلام کی مدد کس طرح ہوئی, کہ اللہ نے طوفان لا کر نہ ماننے والوں کو کس طرح غرق کیا. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کہ قوم سمود کو کس طرح ناکام کیا اور قوم صالح اور جو ہے یہ کہیں کہ قوم لوط کو کس طرح سارے نبیوں کی قوموں کی ہلاکت کے واقعات کہ ظاہر کے خلاف ان کی مددیں کس طرح ہوئی ہیں, نبیوں کی مددیں کس طرح ہوئی اور ان کے نہ ماننے والے کس طرح ہلاک ہوئے. سارے ضابطے اللہ نے قرآن میں طے کر دیے کہ یہ نبیوں کے واقعات کا سنانا تنہائیوں میں انہیں دیکھنا پڑھنا یہ کہیں کہ یہ یقین کے سیکھنے کا دوسرا سبب ہے. کہ قرآن آیات انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور یقین سیکھنے کے لیے صحیح روایات. حدیث میں ایمان کی علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ ایمان کی کیا علامت ہے, نفاق کی کیا علامت ہے, کہ ایمان کی کیا علامت ہے اور نفاق کی کیا علامت ہے. کہ حدیث میں ایمان کی علامتیں بیان کی گئی ہیں. اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن, کہ یہ تجھے نیکی خوش کرے گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے کہ یہ اطاعت اس طرح کرے گا جس طرح نکیل پڑا ہوا اونٹ کرتا ہے. صحیح روایات, انبیاء علیہ السلام کے واقعات, قرآنی آیات. اور چوتھی چیز میرے محترم دوستو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی تائیدات کہ اللہ نے صحابہ کی مددیں ظاہر کے خلاف کس طرح کی ہیں. اخیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر. اور یہ بات نہیں ہے کہ نصرت کے یہ اسباب ان کی زندگی میں ختم ہو گئے, کہ نہیں, نصرت کے وعدے اس کے اسباب تو قیامت تک کے لیے امت کو دے دیے گئے. قیامت تک امت کو نصرت کے اسباب دے دیے گئے اور نصرت کا وعدہ قیامت تک کے لیے کیا گیا ہے. نصرت کا وعدہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے لیے نہیں ہے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. کہ نصرت کا وعدہ نبیوں سے اور نبیوں کا اتباع کرنے والوں سے قیامت تک کے لیے. اس لیے میرے محترم دوستوں مجھے یہ بات دوبارہ عرض کرنی ہے کہ ایمان یقین کی دعوت کو چند الفاظ میں محدود نہ کرو. جی ہاں, میں سجد کرتا ہوں
کہ اگر ایمان یقین کی دعوت کو چند الفاظ میں، چند صیغوں میں یا اللہ رب العزت کی چند صفات میں محدود کر دیا تو جتنے یقین کے سیکھنے کے واقعات، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، صحابہ کرام کے واقع، غیبی تائیدات کے واقعات